بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل تو بہت سے ہیں لیکن حل بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور پریکٹیکلی ان کو کیسے پرابلمز کو حل کیا جا سکتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اگر لوگ سولوشنز نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح مسئلہ چلتا رہے گا اور مسائل پہ مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. لیکن اینی ویز میں پی ڈی ایم کی بات کروں تو پی ڈی ایم مجھے نظر نہیں آ رہی کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم بیک ڈور ڈپلومیسی، میں اس کو بڑے کوٹس میں کہہ رہا ہوں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے، جو پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں ہیں وہ آپس میں ایک مرتبہ پھر بات چیت ایٹ لیسٹ کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے باقی جماعتیں ہوں. ایک وقت آیا تھا جس میں جب سینٹ کے الیکشنز تھے اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن سے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک سٹیل میٹ آ گیا تھا اور گلے شکوے شروع ہو گئے تھے ٹی وی پہ اور میڈیا کے تھرو ایک دوسرے کو گلے شکوے کیے جاتے تھے، کیے جا رہے ہیں ابھی بھی کسی حد تک. لیکن میں جو نئی بات سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. یہ کیسے ورک آؤٹ ہوں گی چیزیں، اس میں کب یہ شیپ اپ ہوں گی چیزیں، یہ مجھے جاننا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک بہت آواز آتی ہے جناب کہ ایک نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے. نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ آ رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موو اگر آ رہی ہے، میں اگر پہ زور دے رہا ہوں، اگر آ بھی رہی ہے تو وہ کیسے آئے گی؟ پریکٹیکلی بات کرنا چاہیں گے ہم کہ وہ کیسے آئے گی. اور دوسرا ایک مرتبہ پھر خاموشی ہے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے مریم نواز بی بی کو، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر خاموشی اس لیے ہے کہ شاید وہاں پر بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ایک دفعہ پھر چلنا شروع ہو گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت مہربان میرے استاد محترم عارف امید بھٹی صاحب اور میرے بڑے اچھے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. بھٹی صاحب، میں اگر ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو تو بھٹی صاحب سے شروع کر لوں؟ جی ضرور ضرور، یہ ہمارے بھی استاد ہیں. آپ کے بھی استاد ہیں؟ اوہ اتنے بڑا رولا پی گیا جی اتنے، مطلب سارے دونوں دے استاد جڑے نے اتنے موجود نے تے پھر تے اسی میرے خیال چپ ہی کر نہیں، ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں تو انسپریشن ملتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. استاد محترم مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر جو ہے کوئی جوبڑ آ جائے گی پھر کہ نہیں آئے گی جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مبشر بھائی، میں تو چھوٹا تھا، آپ کو جرنلزم میں شوق کے دیکھ کی وجہ سے میں صحافت میں آیا، قلم پکڑی تو، لیکن میں آپ کا استاد کیا، آپ تو دادا استاد ہے. اچھا بھٹی صاحب آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی اچھا فون یا اچھا ریمارک یا اچھا کامنٹ میرے لیے نہ آئے، ٹھیک ہے، کہ لوگ جو ہے ششوپن میں پڑ جائے. میں سمجھ گیا تاڑی گل، سازش بھی سمجھ گیا، کوئی گل نہیں. نہیں دیکھیں، ملک صاحب سے میں ویسے ڈرتا ہوں، جب سے انہوں نے فلائنگ کنگ چلائی ہے نا اسلام آباد کے باہر، میں ویسے ہی ڈرتا ہوں. اگر نماز روزہ فرض ہے تو مسلمان کی جان بچانا بھی فرض ہے. دیکھ لو ملک صاحب قابل احترام ہے، تائیکانڈو بھی سیکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو دیکھیں پی ڈی ایم کا اتحاد میری نظر میں ملک صاحب کی ہر رائے قابل احترام ہے، ایک مفاد کے لیے بنا تھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سوتنوں کی لڑائی ایک دہائی سے چلی آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک پیپلز پارٹی کا پرو بھٹو ووٹ ہوتا تھا، ایک اینٹی بھٹو ہوتا تھا. اب پیپلز پارٹی میری اطلاع کے مطابق پچھلے 1.5 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طاقتور حلقوں سے سیٹ ہے. اسی وجہ سے جب سے پی ڈی ایم بنی ہے ایک پیپلز پارٹی کا بندہ نہیں پکڑا گیا. انہوں نے رہنا بھی نون لیگ کے ساتھ تھا لیکن نون لیگ کو چھوڑنا بھی نہیں تھا. یہ ایک اسٹریٹجی کا زرداری صاحب کا حصہ تھا اور یہ ماضی میں اس کی عرض بھی کر چکا ہوں. اب جب انہوں نے ایک پھڈا پڑا کہ باپ کے باپ کی مرضی کے بغیر کسی نے ووٹ کیوں لیا اپوزیشن لیڈر سینٹ پہ، اس پر یقینی بات ہے انہوں نے اختلافی نوٹ لیا. لیکن میری اطلاع ہے کل رات جو نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری اور مولانا کے درمیان دوبارہ ایک برج بنا ہے،
اس کے بعد یہاں انہوں نے آگے آرڈر کر دیے، نواز شریف آرڈر کر دیں گے، یا انہوں نے کر دیا ہے کہ نون لیگ کے رہنما پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے ٹھیک کسی قیمت پر. ٹھیک. کیونکہ آپ کو پتا ہے وزیر اپوزیشن لیڈر کی بیل ہو بھی گئی اور ہوئی بھی نہیں ہے، اس میں میں اور آپ زیادہ آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک جج صاحب نے سائن ہی نہیں کی ابھی تک. اس کی وجوہات پوری نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ہونا آپ تسی بھی سمجھ ہی گئے ہو. ساڈے بھی پر بڑے نازک ہوتے ہیں، 2-3 جگہ سے جا کے سڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا میں بھی عزت بچاواں، تہاڈے ہی رہنمائی سیکھاں. تو دیکھیں عمران خان کو خطرہ ہے تو عمران خان کی ناقص حکومت کا، بیڈ گورنرز کا، فیک ٹیم کا. انتقام میں اور جوش میں حکومتیں نہیں ہوا کرتی، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک اچھی ٹیم کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ہوتی ہے. میرا خیال ہے پنجاب میں بھی عدم اعتماد نہیں آئے گا، کیونکہ موجودہ حکومت کو بہت سوٹ کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب. اب 2 سال رہ گئے، 2 سال میں یہ اور کیا کر لیں گے. تو آئندہ والا خصوصاً پنجاب بظاہر یقیناً اس میں مسلم لیگ نون کا بورڈ ہو رکھا ہے، اور مریم کا جو آپ کہتے ہیں نا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا نہیں بولے گی. یہ میں آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں، بولیں گی بھی تو ایسے کبھی کبھار انگڑائی لینے کے لیے کہ میں ہوں. ادروائز شہباز شریف نے مورچہ سنبھال لیا ہے. حمزہ شہباز کی کل پرسوں بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کو لائی تھی عوام بڑی طاقتور، وہ عمران خان سے اب اتنا خوش نہیں ہے عوام. وہ کہتی ہیں بچہ بڑا دادا ہو گیا. اچھا چلو مصدق صاحب کو پھر پوچھ لینے. مصدق صاحب کیا واقعی اس قسم کے انسٹرکشنز آ چکی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ آپ نے بیانات نہیں دینے، یعنی کہ نون لیگ والوں نے بیانات دینے بند کر دینے پیپلز پارٹی والوں کے خلاف، یا ابھی تک آپ تک ابھی تک یہ پیغام نہیں پہنچا؟ نمبر 1. نمبر 2 مجھے یہ بتائیے کہ واقعی ہی جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اور جیسے میرے خیال میں کافی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب اسٹریٹجی چینج ہوگی ہے نون لیگ کی، اور وہ شہباز شریف صاحب کو سامنے لے کے آیا جائے گا تاکہ وہ سب کو سوٹ بھی کرتے ہیں اور سب کو لے کے ساتھ چل بھی سکیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں جی؟ جی سب سے پہلے مجھے تو کوئی حکم نامہ ابھی تک وصول نہیں ہوا. چلو پھر میرے خیال تھوڑی دیر مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. میں نے اسی وجہ سے سوچا آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کہہ دوں کہ ذرا مجھے بھی حکم نامہ بھیج دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو شہباز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں منظر نامے پہ نہیں تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیل میں تھے. اگر وہ جیل سے واپس آئے ہیں تو کیوں منظر نامے پہ نہیں ہوں گے وہ اس وقت؟ کیونکہ وہی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہی اس وقت پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پہلے بھی انہی کی مشاورت سے سب چیزیں ہو رہی تھی، اب بھی ان کی مشاورت سے ہوں گی. میرا ذاتی خیال جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب واقعی شہباز شریف صاحب کی مشاورت سے ساری چیزیں ہو رہی تھی پہلے؟ جی میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی پارٹی کا ہر فیصلہ جو ہے مجھے بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر لوگ جو ان سے ملاقات کرتے تھے ان سے رہنمائی بھی لیتے تھے، اور جو موجودہ حالات تھے وہ بھی ان سے متواتر کمیونیکیٹ کر رہے تھے. سوری ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پھر یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، بٹ ڈو یو تھنک ہی واز دا گائے، شہباز شریف صاحب واز دا گائے who was calling the shots؟ میں پچھلے 6 مہینے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں تھوڑا سا اختلاف تو پیدا ہوتا ہے اگر آپ جیل میں ہوں اور آپ کی ملاقات تاریخوں کو پر صرف ہو رہی ہو یا 1-2 ہفتے کے بعد ملاقات ہو رہی ہو، تو تھوڑا جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں ان میں خلا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ ان کی ضمانت، اب وہ اندر کی بات کہیں آپ کے پر جلواتے یہ نہ ہو کہ میں پورا جل جاؤں آپ سے یہ پوچھ کے اندر کی بات کیا ہے. بھٹی صاحب بڑی سچی گلا کر رہے ہیں ملک صاحب. تو بڑا میں گارڈیڈ سا سوال آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ویسے تو ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ کوئی ان کے احترام میں کمی نہ ہو، لیکن ان کی اور ہماری سیاست جو ہے وہ اب ایک رخ نہیں چل رہی. میرے ذاتی خیال کے مطابق ان کو یہ بالکل حق ہے وہ جس طرح کی مرضی سیاست کریں، کیوں نہ کریں. وہ ہم کوئی ایک جماعت تھوڑی ہے، جیسے بھٹی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ بڑی پرانے ہم حریف ہیں. ابھی بھی آج الیکشن ہوں گے تو ہمارے کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے. پھر کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر معاملے کے اوپر ہم پرفیکٹلی الائنڈ ہیں، ایڈیولوجیکلی الائنڈ ہیں.
ہمارا جو معاشی زاویہ ہے وہ بالکل مختلف ہے پیپلز پارٹی سے. تو کبھی بھی ایسا میرے گمان میں نہیں تھا کہ ہم ایک پارٹی کی طرح چلیں گے اور ایک ہی راستے پہ چلتے رہیں گے. لیکن ہمارا خیال تھا کہ جیسے بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ یہ حکومت جس کو میں سمجھتا ہوں کہ IMF کی حکومت ہے یا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, جو IMF کے کہنے کے اوپر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاکھوں لوگ مر گئے تھے بنگال میں, اور بنگال سے کھانا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا پوری دنیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں. تو بالکل اسی طرح یہ IMF کا مینڈیٹ ان نیگوشیٹڈ مینڈیٹ, یعنی دائیں طرف بھی ٹیبل کے IMF بیٹھ گئی, بائیں طرف بھی ٹیبل کے IMF بیٹھ گئی. اس وقت غالباً سیکرٹری صاحب داگا صاحب ہوتے تھے, ان کو کمرے سے کہا کہ آپ چلے جائیں. تو اس طرح کی جو نیگوشیشن جس میں دونوں طرف IMF بیٹھی ہو, اس کے پھر نتائج مہنگائی کی شکل میں یا بے روزگاری اس طرف کی شکل چلتے ہیں میں. ڈاکٹر صاحب, اس طرف مہنگائی کی طرف بھی چلیں گے کیونکہ وہ بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں جی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ نقطہ تھا جس پہ ہم اکٹھے تھے کہ یہ حکومت نمبر 1 سلیکٹڈ ہے, نمبر 2 اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے, تو اس کو ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور نئے الیکشنز, فیئر الیکشنز کال کرنے چاہیے. یہ ہمارا سنگل پوائنٹ ڈاکٹر صاحب میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا, ایک چیز شاید آپ کے ذہن سے نکل گئی. میں وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں, ایک تو بھٹی صاحب نے نشاندہی کر دی کہ انسٹرکشنز آ جائیں گی آپ کے پاس کہ جناب ہاتھ دھولا رکھو ایک دوسرے پہ, پیپلز پارٹی والے نون لیگ پہ, نون لیگ والے پیپلز پارٹی پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسا بھی ہو رہا ہے کہ واقعی ہی آپ لوگ ساتھ مل کے چلیں گے؟ یہ تو ایک بڑا اٹس ریٹن آن دا وال کہ یو پیپل ہیو لائک پیپلز پارٹی کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے, یہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا آپ واقعی ساتھ چلیں گے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک ملاقات بھی شاید ہوئے, میرے دونوں دوست ہیں بڑے اچھے, ایک تو شاہد خقان عباسی صاحب, ایک خورشید شاہ صاحب, ان کی میرے خیال میں کوئی غیر رسمی سی ملاقات ہوئی ہے, کوئی برج بلڈنگ ہو رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں. سو وہ ایک میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اس پہ بھی ذرا غور کیجیے گا, اس پہ بھی سوالات کروں گا. اور بھٹی صاحب نے بھی کوئی 1-2 سوال کرنے ہیں آپ سے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, میں واپس آتا ہوں جی. ویلکم بیک جی. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا کہ شاید ایک ملاقات ہوئی ہے شاید خقان عباسی صاحب کی اور خورشید شاہ صاحب کی. دونوں میرے دوست ہیں, بڑے اچھے, دونوں قابل احترام ہیں, لیکن پالیٹکس ہے. میرے خیال میں برج بلڈنگ کا کردار ادا کرنے کے لیے ایسا کام چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان برج بلڈنگ ہو جائے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب پلیز اس چیز پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے, مجھے شاہد صاحب سے تو میری بہت ملاقات رہتی ہے اور میری بھی بہت قریبی دوستی ہے. انہوں نے ذکر نہیں کیا, ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. ابھی وہ کراچی گئے بھی ہوئے تھے اپنے مقدمے کے سلسلے میں, ہو سکتا ہے وہاں ملاقات ہوئی ہو, میں نہیں جانتا اس بارے میں. لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے, اگر میں آپ کو پارٹی کا موڈ بتانے کی کوشش کروں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی باپ کے ساتھ ایک اتحاد کے اندر اپوزیشن کرنا چاہتی ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا PMLN کا ان کے ساتھ چلنا. اگر ایسا ہو کہ وہ باپ کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہے اس کو ختم کریں, باپ کے ممبران کے ساتھ, باپ کے ساتھ تو ڈائریکٹ انہوں نے اتحاد نہیں کیا, لیکن اگر وہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے, ہم بیٹھ کے ان سے بات کر لیں گے. لیکن جنرلی جب آپ اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ میں ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے کہ آپ کا جو آپ زبان ہونا چاہیے. اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو لگے ایسا کہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی وہ اب مناسب نہیں رہی, کیونکہ گیلانی صاحب کا الیکشن چوری کیا گیا, میں نے اور مصطفیٰ فکر دونوں نے وہ کیمریز بھی وہاں پہ ڈھونڈے جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ الیکشن کیسا ہو رہا تھا وہاں پہ. تو اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان کو ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں واپس آنا چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہماری پہلے بات ہوئی لیکن موجودہ حالات میں ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے. لیکن گوئنگ بیہائنڈ دا بیک آف آل آف دی ادر پارٹنرز, اور باپ کے ساتھ یا باپ کے ممبران کے ساتھ, یا ان کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, وہ نام دینے کے بعد ان کے ساتھ ایک اتحاد کر کے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے, تو
بہت مشکل ہو جائے گا کہ چیئرمین بھی باپ کی مدد کے باپ کے ممبر ہوں, ڈیپٹی چیئرمین بھی ان کی مدد سے آئیں, لیڈر آف دا ہاؤس بھی ان کی مدد سے آئیں, اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ان کی مدد سے آئے, تو پھر ضرورت کیا, پھر باپ رے باپ کو چلانے دیں حکومت. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, گل کلیئر ہوگی جی. تسی کی سمجھتے ہو واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ یا باپ کے ممبران کے ساتھ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈس انگیج کر سکتی ہے, نمبر 1. اور سیکنڈلی جیسے کہہ رہے ہیں اپنا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر وہ تسی ہنسی جا رہے ہو یار, میں اچھا چلو تسی دسو کی کہہ رہے ہو. وہ میرے پہ ہنس رہے ہیں سر. نہیں, میری خواہش ہے میری خواہش ہے میں ڈاکٹر صاحب کا پیشنٹ بن جاؤں. اس طرح ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ یہ کرتے ہیں نا, کمال ہے. باپ کا باپ, کور باپ, یہ تو ساری ہسٹری دراصل 30 سال سیاہی میں گزار دی ہے. باپ کا باپ کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا کمر دوبارہ میں, کہ ہم جانتے ہیں کسی کے باپ کی مرضی کے باپ, کسی کا باپ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. یہ میرے لفظ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ. ملک صاحب نے ایک بڑی اچھی لفظ کہی, میں سمجھتا ہوں ہمیں صحافیوں کو بھی اس میں رہنا چاہیے. انہوں نے کہنا جو زبان دیتے ہیں اس میں وزر ہونا چاہیے, اس سے منرف نہیں ہونا چاہیے. آصف علی زرداری نے کہا تھا نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, اس کو میں نے معاف کیا تو اللہ بھی نہیں مجھے چھوڑے گا. شہباز صاحب نے کہا تھا کہ میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا. ان الفاظوں کا وزن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا, میں تو ایک رپورٹر ہوں اور میری میموری میں یہ نوٹس رہتے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ابھی کچھ دن پہلے چوئی منظور کہہ رہے تھے شاہد حقان باسی اور احسن اقبال ٹارگٹ کلر ہے. ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں جن کو پیسے سے لوگوں کو بندے مرواتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ کا یہ لفظ ہے. اگر مافیا کی زبان میں یہ بڑا استعمال ہوتا ہے, اور یار ایک ٹارگٹ کلر ہائر کر فلاں بندے کو مروانا ہے, اس کی ٹانگ میں گولی لگوانی ہے, اس کا کوڈ ورڈ اور ہے, اس کی بازو پہ گولی لگانی ہے, اس کا کوڈ ورڈ اور ہے, اس کے سینے میں لگانی ہے اور ہے. اب یہ ٹارگٹ کلر کون سے ہیں یہ تو چوئی منظور صاحب بتائیں گے. لیکن مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ خود پیپلز پارٹی سلیکٹڈ ہو گئی ہے, یعنی کہ عمران خان اور ایک پیج پہ آ گئے ہیں. دوسری بات, شاہد حقان عباسی اور خورشید شاہ دونوں قابل احترام ہے, اور ان سے زیادہ مصدق ملک صاحب ہے, کیونکہ میں ان کا پیشنٹ بننا چاہ رہا ہوں. اب ان دونوں کی اتنی اہمیت نہیں کہ یہ دوبارہ جو فاصلے بڑھے اسے ختم کر سکیں. ان جماعتوں میں وہ ہوگا جو محترم نواز شریف صاحب چاہیں گے, جہاں زرداری صاحب چاہیں گے. شاہد حقان عباسی صاحب ایک آدھے دن میں آپ کو شو کا نوٹس کے لفظ پر معذرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹی وی پہ, یا الفاظ یہ واپس لیں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, کیونکہ شاید شریف فیملی میں سے کسی سے میری بھی 2-3 دفعہ بات ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا, مطلب جاتی عمرہ اتنا بڑا, لندن اتنا بڑا, کوئی نہ کوئی نیبر تو ہوگا نا. میں ٹیکسی والے سے پوچھ لیتا ہوں آج یار کس طرف جا رہا ہے تو, میں آگے سے یہ معذرت کریں گے, یہ فیصلہ. اور دوسری بات, شہباز صاحب اور مریم صاحب کا بالکل اختلاف نہیں ہے, بہت پیار ہے. حمزہ اور مریم نواز میری تو بہن ہے, بہت پیار ہے. تو مجھے یقین ہے کہ پارٹی میں کوئی دو بیانیے نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جیسے ہی ضمانت ہوں گے, آپ کو بتا دیا جسٹس اسد صاحب نے شہباز شریف کے پہ اختلافی نوٹ لکھ دیا, اب ریفری بینچ کے پاس جائے گا. یہ مجھے میسج آ گیا آپ کے پروگرام کے دوران ہی, لہذا بیل فی الحال نہیں ہے, بیل کینسل سمجھی جائے. تو دوسری بات, مجھے یقین ہے کہ نواز شریف جس دن باہر آئیں گے پہلا بیان نواز شریف اور مریم والا بیانیہ دیں گے کہ آرمی چیف ریزائن دے, ڈی جی آئی ایس آئی ریزائن دے, کیونکہ نواز شریف اور مریم کا بیانیہ تو یہی ہے. تو میں اور رانا مبشر اس کے منتظر رہیں گے, اور میں کیمرہ بھیجوں گا جس دن کولڈ اپ کا جیل سے رہا ہوئی, اب تو دوبارہ ڈی پی بنے گی, تو پھر ملک صاحب کو اس کا شارٹ بھی بھیجوں گا انشاءاللہ تعالی. آج بھی اختلاف ہے, بہت زیادہ اختلاف ہے, بہت زیادہ اختلاف آتا ہے. شہباز شریف صاحب کی 3 مہینے پہلے بیل ہو سکتی تھی, ان کو میسج گیا تھا, انہوں نے کہا نہیں پہلے شہباز حمزہ کی بیل کرائی جائے. یہ میں ایک رپورٹ خبر دے رہا ہوں, یہ جماعتیں کسی وقت بھی ایک ہو سکتی ہیں, مجھے یہ نہیں پتا, لیکن سیاست میں دشمنی اور دوستی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا, ایک دم مٹ جایا کرتے ہیں. اچھا, تو اگر حمزہ اگر آ بھی جاتے ہیں باہر تو اس میں باہر آگے جیسے, لیکن مطلب کہ اگر پریکٹیکلی اور سیاست میں آ جاتے ہیں, یعنی کہ اپنا ایک سٹینس ہے ان کا حمزہ کا, تو واٹس رانگ ود اٹ. جب میاں نواز شریف صاحب گئے تھے یہاں سے باہر, یعنی کہ پوری شریف فیملی یہاں سے باہر گئی تھی, تو حمزہ شہباز تو ایک واحد آدمی تھا,
ایک واحد بندہ رہ گیا تھا شریف خاندان میں جو پورے لاہور میں اکیلا پھرتا ہوتا تھا, مقدمے بھی فیس کرتا تھا اکیلا. ایک میرے خیال میں ایک بندہ نال ہوندا سی, باہر بہ کے روٹی کھاندا سی فٹ پاتھ تے, وہ کسی ہوٹل جا کے. ساری ہیٹ تو اس نے فیس کی, ساری مشکلات تو اس نے فیس کی, لیکن جب حکومت آئی تو اس کو تو کچھ نہیں ملا. کیوں بھٹی صاحب؟ اچھا رانا صاحب, یہ سب سے خوبصورت بات کی جب نواز شریف صاحب ضیاء مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے گئے نا, ان دنوں ہماری اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز 2 دفعہ میری گاڑی میں بیٹھ کے جب ریٹ ہوا تو میں ان کو کہیں سے جمع لے کے گیا. حمزہ نے ساری مشکلات قید کی, 1.5 سال وہ جیل میں رہا, ایک دفعہ وہ ہسپتال نہیں گیا. مریم صاحبہ جس دن ان کی رہائی ہوئی سیلفی میں تصویر اتروانے کے لیے کھینچی, اس وقت بھی حمزہ نے کسی اور کو کہا تھا میری گاڑی کے پیچھے کوئی اور بیٹھے گا. حمزہ شہباز جب سے آئے ہیں ایک بیان بتا دے جو ان کا اور مریم کا مناسبت رکھتا ہو, ایک. اور دوسرا ڈسکے کا الیکشن انہوں نے نواز شریف کو, حمزہ نے کہا تھا ایک شرط میں اس میں انٹرفیئرنس کروں گا کہ مریم نہیں جائے گی. پھر حمزہ 3 دفعہ گاڑی میں گئے, انہوں نے ایم پی ایم این او کی ایک ٹیم بنائی اپنی, اور جا کے نوشین بی بی کو کہا مریم کو چھوڑے آپ اپنا الیکشن لڑے میں لڑوں گا, اور وارڈ وائز ایم پی ایم این او کی ڈیوٹی لگائی. تب جا کے نون لیگ ڈسکا کا الیکشن جیتی ہے. اگر مریم رہتی تو نون لیگ ڈسکا کا الیکشن ہار جاتی. اگر کوئی چانس ہوگا تو وہ حمزہ شہباز صاحب کا ہوگا. آپ پچھلے 101 بیانات دیکھ لیں, حمزہ شہباز اور مریم نواز کے بیانات میں تضادات بے پناہ ہے. حمزہ صرف عمران خان کو ٹارگٹ کریں گے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ عدلیہ کو. 101 بیانات دیکھ لیں, اس میں آپ خود مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا حمزہ کا الیکشن, جی حمزہ حسین نواز کا واحد ایک دوست تھا محسن لطیف جو اس کی خالہ کا بھی بیٹا ہے. وہ جب الیکشن ہار گیا, جب یاد صادق اور علیم خان کے درمیان ہوا تو حسین نواز نے کہا تھا کہ اس لیے اس کو محسن لطیف کو ہلایا گیا کہ یہ میرا قدر اور میرا دوست ہے. یہ اشارہ انہوں نے کسی کی طرف کیا تھا, مجھے اس کا نام نہیں پتا. آپ نے ابھی حمزہ کا کہا وہ ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں اس کا پتا, یہ آپ جانے یا حسین صاحب جانے, حسین نواز صاحب. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اور بریک سے واپس آ کے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بھی, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے, اور عارف امید بھٹی صاحب سے بھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور ہم بات کر رہے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب کی, کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو ہیٹ فیس کی, جو مشکلات فیس کی جب مشرف کے دور میں پوری شریف فیملی باہر چلی گئی تھی, اور پیچھے حمزہ شہباز ہی ایک واحد شخصیت تھی جس نے سارے مقدمات کو بھی فیس کیا, ساری مشکلات کو بھی فیس کیا, اور ڈیفینیٹلی ان کو کچھ نہ کچھ کہا گیا تھا, کوئی ان کو آس دی گئی تھی کہ جب ہم جدہ سے واپس آئیں گے یا جدہ سے واپس آئے یا حکومت ہمیں ملی تو آپ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اکوموڈیٹ کریں گے. اور وہ اکوموڈیشن جو ہے میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو چیف منسٹر پنجاب کی ہو سکتی تھی. اس کو بھٹی صاحب انڈورس کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا, لیکن مصدق صاحب ڈفرنس تو ہے, ڈیفینیٹلی ہے. مجھے پتا ہے آپ کی پوزیشن ایسی ہے, آپ پارٹی میں ایسی ہیں, آپ مسلم لیگ نون میں ہیں. آپ مسلم لیگ نون میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب حمزہ شہباز شریف یا شہباز شریف صاحب کے خیالات ڈفرنٹ ہیں, مریم بی بی کے ڈفرنٹ ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے. وی انڈرسٹینڈ یور کمپلشنز, بٹ دین اگین آپ کے خیال میں حمزہ شہباز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب باہر آ کے کیا واقعی ہی اس طرح لے کے چلیں گے پارٹی کو؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے, نواز شریف کا ووٹ بینک ہے ہی ہے, لیکن حمزہ شہباز ہو یا شہباز شریف صاحب ہو, ان کا جو موقف ہے اس کو پذیرائی ہر جگہ مل رہی ہے. سو ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ کیا واضح یہاں پہ شگاف نظر آ جائے گا, ایک لائن ڈرا ہو جائے گی, یا ہاؤ ول تھنگس بی مینجڈ ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی ڈاکٹر صاحب. بھٹی صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اگر میں نے اختصار سے کہنا ہو تو میں کیسے کہوں گا. تو ایک بظاہر ایسا دکھا
کہ وہ مریم صاحبہ کو کچھ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، ان کی باتوں سے ایسا لگا. لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنی بہن بولا ہے. بھٹی صاحب نے کہا مریم بی بی ان کی بہن ہے، لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں ڈاکٹر صاحب، حمزہ کی بھی بہن ہے. بھٹی صاحب آپ کے پیشنٹ بھی بننا چاہ رہے ہیں. 2 مقدمے پیش کر رہے ہیں نا، میں سوال اجازت دے گا، 2 مقدمے پیش کر رہے ہیں. تو مجھے لگا ان کی باتوں سے بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، یا ان کی سیاست کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کی بات کرتے. کوئی ذاتی طور پہ تو ان کو کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب ادب احترام سے، ڈاکٹر صاحب صرف ایک سیکنڈ، میں اللہ واد صاحب ہے میرے لیے قابل احترام ہے، میری بہنوں کی طرح ہے. ہاں میں دونوں کے بیانیے کی صرف عرض کروں، میں انہیں ناپسند کرنے والا کون ہوتا ہوں، قابل احترام ہے. آپ ان کی سیاست سے نہیں، باقی وہ قابل عزت ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح بہنوں کی طرح ہے، یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. صافی باعث نہیں ہوتا. نہیں آئی نہیں ہوتا، اور میں باعث کی تو بات نہیں کر رہا. میں نے کہا مگر صحافی کیونکہ ہر وقت اہل خرد ہوتا ہے، اہل قلم ہوتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے، تو مجھے لگا آپ کی باتوں سے کہ ان کی سیاست جو ہے کو آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے. دوسری جو بات لگی وہ یہ تھی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر ایک بڑی واضح دراڑ ہے، اور آپ نے بے شمار اس کی مثالیں بھی پیش کی، اور آپ نے کہا کہ حمزہ صاحب کے ساتھ امپلائی کیا کہ زیادتی ہو رہی ہے. حمزہ صاحب ہماری پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، ٹاپ کے جو 4-5 لوگ ہیں ان میں حمزہ صاحب ہیں، اور حمزہ صاحب اس پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اور اب وہ جیل سے باہر آئے ہیں تو دوبارہ سے لیڈ کریں گے. شہباز صاحب ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ جب مشرف کے دور میں سارے چلے گئے وہ یہاں رہ گئے اور انہوں نے جیل کاٹی، انہوں نے تو جیل اب بھی کاٹی ہے. 2 سال جیل میں رہنے کے بعد ابھی رہا ہوئے ہیں وہ پچھلے مہینے. تو ان کی قربانیاں تو ختم نہیں ہوئی، نہ پہلے ختم ہوئی نہ اس دور میں. اس پرویز مشرف کے دور میں تو انہوں نے جیل کاٹی، اس پرویز مشرف کے دور میں بھی انہوں نے جیل کاٹی ہے. اس وجہ سے ان کی قربانیوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ بیانیہ بھی جو ہے کہ یہ دراڑ ہے، اور نون سے شین علیحدہ اور میم علیحدہ اور نون غنہ علیحدہ اور حمزہ علیحدہ، یہ گفتگو تو سن 2000 سے یا 1999 سے سننے میں آ رہی ہے یہ بات گشت. تو یہ کب پوری ہوگی؟ کیا یہ دعا ہے؟ کیا یہ تمنا ہے؟ کیا یہ انالیسز ہے؟ یہ کبھی ہوگا؟ جو کام 30 سال میں نہیں ہوا، 2000 کو گزرے 21 سال ہو گئے ہیں، اور ہم یہ شین اور نون کب تب سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں مجھے، لیٹس موو فارورڈ. ایک چیز مجھے سمجھائیں، کیا آپ لوگ کوئی اس قسم کا ارادہ رکھتے ہیں کہ کوئی نو کانفیڈنس موو جو ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف لائی جائے؟ کیا اس کی کوئی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 27 ووٹس ہمارے پاس ہیں، اور 30 کے قریب ووٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہمارے جمع کروائے ہیں باقاعدہ سائن کروا کے، جس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن میں 57 ووٹس ہیں. تو یہ تو آتے ہی گیلانی صاحب کو سب سے پہلے سیشن کے اندر گیلانی صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنا چاہیے. اگر وہ واقعی اپنے آپ کو اسٹیبلش کروانا چاہتے ہیں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، واقعی ان کو کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو 30 سگنیچر، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ ہم کہیں گے ہمارے پاس 27 ہیں، تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں جی. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جس وقت گیلانی صاحب موو کریں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ واقعی لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اس وجہ سے میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید پہلے ہی سیشن کے اندر وہ کوئی ایسی بات کریں گے، مگر ایسی بات ابھی تک ہوئی نہیں. پھر میں نے سوچا یہ پہلا سیشن ہے، ہو سکتا ہے اگلے سیشن میں جو فارمل سیشن ہوگا اس دن تو صرف وہ 2-3 چیزیں ہی تھی ایجنڈا پہ. تو میرا خیال ہے کہ ان کو موو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو کلیم کر رہے ہیں میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں، اور ان کے پاس 57 ووٹ ہیں. وہ تو لیڈر آف دی انٹائر ہاؤس ہونا چاہیے. لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب لیڈر آف دا ہاؤس نہیں بلکہ چیئرمین ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ کریں، ان کو کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ ان کے پاس جو 4 یا 5 ووٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ تو باپ کے ووٹ ہیں. تو اگر وہ یہ موو کریں گے تو باپ جو ہے وہ جا کے ان سے علیحدہ ہو جائے گی تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہیں گے. اور اگر لیڈر آف دی اپوزیشن بننا مقصود نہ ہوتا تو پھر ان کا ووٹ کیوں لینا تھا؟ تو پرابلم جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہی تھی کہ باپ کے ساتھ سیاست کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 3-4 لوگ آ گئے. باپ کے ساتھ سیاست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے اراکین جو ہیں وہ ایجنڈا کنٹرول کریں گے، اور یہ ایجنڈا کنٹرول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اب آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کا یہ سوال جو ہے بڑا اہم ہے. ٹھیک. بھٹی صاحب میرا سوال یہ تھا، کیونکہ مجھے یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے خبریں مل رہی تھی کہ کوئی تیاری پکڑ رہی ہے مسلم لیگ نون
اور اس قسم کی کوئی خواہشات پیش کرنا چاہ رہی ہے اور کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کہ جناب آپ باپ سے علیحدہ ہو جائے، وہ تو بات ذکر ہو گیا پروگرام کے پہلے حصے میں، پیپلز پارٹی والے باپ سے علیحدہ ہو جائے، اس پہ تفصیلاً بات ہو گئی، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک اور بھی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے کہ وہ پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہے ہیں جناب کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ٹیبل کرے نو کانفیڈنس موو اگینسٹ چیئرمین سینٹ، اور جو فگرز بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے حساب سے تو نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی یا اتنا فوری طور پہ یوسف رضا گیلانی ریئیکٹ کریں گے اور یا پیپلز پارٹی ریئیکٹ کرے گی اور بات سنے گی نون لیگ کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ مبشر بھائی، نمبر 1 خواہش، تابے داری، ضد اور خبر میں فرق ہوتا ہے، اور تجزیے میں یہ پانچوں الگ الگ چیزیں ہیں. الگ الگ چیزیں. میں آپ کی تابے داری کر میں آپ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری مرضی. میں آپ کی اپنی رائے دینا چاہتا ہوں، اس سے اختلاف کرے، یہ آپ کی رائے. جب 160 سیٹیں تھی پی ڈی ایم کی، انہیں پتا تھا یوسف رضا گیلانی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ووٹ کس نے لے کے دیا آپ کو پتا ہے؟ وہ بھی تو بتے رہے، وہ ہو سکتا ہے باپ کے ووٹ 4 بڑے ہو جس سے یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنا ہے. اب میں اس بحث میں نہیں میں آپ بتائیں، آپ کی رائٹ ہے، لیکن میری تو میں نے کہا نا آپ کا ہر اچھا سر آپ کا حکم ہے، میں نے آپ کا حکم ہے. نہیں میں معافی چاہتا ہوں، میرا مطلب آپ کی بات کاٹنا نہیں تھا، آپ بات مکمل کریں، میں معافی چاہتا ہوں. نہیں اچھا سر، دوسری گزارش یہ ہے، پیپلز پارٹی میرے خیال میں خبر کی حد تک آج اس وجہ تک عدم اعتماد نہیں لائیں گے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات کسی بھی قیمت پر نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیں. مستقبل کا تو غیر کا علم تو اللہ کو ہے نا، کسی کے بارے میں رائے دینے کے بارے میں اس کا حال اور ماضی دیکھنا ہوتا ہے. اگر وہ زبان میں قائم رہا تو وہ مرد آہن ہے، اگر وہ آج کچھ کہہ رہا کل کچھ کہہ رہا ہے. 85 میں کچھ تھا، 88 میں کچھ تھا، 91 میں کچھ تھا، 96 میں کچھ تھا، 97 میں کچھ تھا، 2002 میں کچھ تھا، 2008 میں کچھ تھا، 2013 میں کچھ تھا، 2018 میں کچھ تھا. تو پھر بات کھنڈرات بتا رہے ہیں، عمارت عالی شان تھی. ٹھیک ہے، کل سمجھ آ گئی. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ نام بتانا چاہ رہے تھے، بتائیں گے ویری کوئکلی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. اگر کوئکلی آپ کو نام بتا دیں آپ کے. میں نام تو نہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ بہت سے پی ٹی آئی کے ممبران جو تھے وہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کو اگلے الیکشن کے لیے یہ وعدہ کر لیں کہ ہم ان کو سیٹس دیں گے تو وہ ووٹ کریں گے. جی ہاں، نام بتا دیں ڈاکٹر صاحب. کی کر دیں ادھر تو بھٹی صاحب تیار ہے، آپ کے پیشنٹ بننے کے لیے تیار ہے. ہم آپ سے اتنی کھل کے باتیں کر رہے ہیں، آپ نام بتاتے ایک دم پیچھے ہٹ گئے. آپ نے ابھی کہا میں نام بتاتا ہوں، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے. صاحب دونوں کو سیلوٹ کیا ہے، وہ انکانفیڈنس ہے، یہ مناسب ایوب بات ہے کہ میں ان کا نام ریلیز کروں. چلے جی، اینی ویز بہت خوشی ہوئی آپ دونوں سے بات کر کے. جی بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ڈاکٹر صاحب، it's always a pleasure to have you on my show. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. I'll have to wind up over here. اور جاتے جاتے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری گفتگو سے یا ان سوالات میں سے جو سوالات ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں، ان کے اندر خبریں ہیں، اور جو گفتگو ہے ان کے اندر بھی خبریں ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.